بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس پر باب قائم ہے۔ مگر آج یہ میں حدیث حضرت ابو امامہ کی روایت میں طبرانی سے بیان کر رہا ہوں، معجم طبرانی، معجم الکبیر سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہی ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ تو حلاوت الایمان سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایک شیرینی ہے، اس ایمان کی ایک لذت ہے۔ جو شخص مسلمان ہو، مومن کہلائے، ایمان کا دعویٰ کرے مگر وہ ایمان کی لذت اپنے اندر محسوس نہ کرے، ایمان کی شیرینی محسوس نہ کرے۔ آپ ایک پھل کھاتے ہیں، کیلا کھاتے ہیں، کیلے کی قسمیں اچھا بھلا دیکھنے کو موٹا کیلا ہوتا ہے، سندھ والے ناراض نہ ہو جائیں تو ایسا خیال ہے ہمارے یہاں کہ سندھی کیلا ایسا ہوتا ہے، مگر سندھ والے اس لیے ناراض نہیں ہوں گے کہ پنجابی کیلا بھی اس سے کوئی بہتر نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے پاس لگائے تھے ادھر، تو موٹا ہوتا ہے، دیکھنے میں آدمی کھاتا ہے منہ بھر جاتا ہے، مگر اس کا کوئی ذائقہ، کوئی خوشبو، کوئی حلاوت، کوئی شیرینی نہیں ہوتی۔ آپ نے ایسے سیب بھی دیکھے ہوں گے، کوئٹہ کے سیب ایسے لوکل یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، آپ کھاتے ہیں مگر وہ اس کے اندر شیرینی، روکھا پن ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے اعلیٰ سیب آپ ان کو کھاتے ہیں، ہے سیب ہی، مگر اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی شیرینی، اس کی خوشبو وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بس یہ دو پھل کافی ہیں سمجھانے کو، کہیں پھلوں میں نہ چلے جائیں۔ آج ایمان کا پھل لیں۔ یہ مثال اس لیے دی کہ آپ کو سمجھ آ جائے، جیسے سیب اور کیلا بے ذائقہ، بے خوشبو بھی ہوتا ہے، بے لذت اور بے کیف بھی ہوتا ہے، اور خوش ذائقہ، خوشبو والا، لذت والا، حلاوت والا، شیرینی والا وہ بھی ہوتا ہے جو رس گھول دیتا ہے منہ میں۔ بس ایمان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کہنے کو عذر شرع لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، کہتے تو مومن اور مسلمان ہیں، مگر ان کے ایمان میں کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی شیرینی نہیں ہوتی، کوئی حلاوت نہیں ہوتی، کوئی رس نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی ایمان والے ہوتے ہیں جن کا ایمان سارا رس بھرا ہوتا ہے، شیرینی والا ہوتا ہے، حلاوت والا ہوتا ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، انبساط ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے۔ بس بڑھتے چلے جائیں۔ تو ایمان کا آپ کو فرق اللہ نے بنا دیا نا، سمجھا دیا اس مثال سے۔ اللہ پاک لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے، سو اسی مثال سے میں نے ایک بات سمجھا دی۔ اب وہ شیرینی، وہ حلاوت، وہ لذت، مٹھاس ایمان کے پھل میں کہاں سے آتی، یہ بات سمجھ۔ وہ شیرینی، وہ لذت، وہ حلاوت وہ خالی طاعت، اتباع اور عبادت نہیں پیدا کرتی، وہ لذت اور حلاوت اور شیرینی ایمان میں محبت سے آتی۔ کس سے آتی؟ محبت سے آتی۔ دو چیزوں سے آتی، یا خشیت سے یا محبت سے آتی۔ اللہ سے تعلق، اعلیٰ تعلق کی بھی دو شکلیں ہیں۔ باقی تعلق رسمی ہے، صرف بندے کو کفر سے نکال کے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے، آگے سیڑھیاں نہیں چڑھاتا۔ تو ایک تو دو تعلق ایسے ہیں جو حقیقت میں اللہ سے تعلق جوڑتے۔ ایک خشیت کا تعلق، یہ پہلا درجہ ہے، یہ مبتدی کا ہے، سالک کا ہے، اور ایک محبت کا تعلق، یہ منتہی کا ہے، یہ عارف کا ہے۔ خشیت کے، خوف و خشیت کے تعلق کے تقاضے کچھ اور ہیں،
اور عشق اور محبت کے تعلق کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں اس شخص نے ایمان کی شیرینی ہی نہیں چکھی، اسے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں ملا، جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق پیدا نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے، کہیں گے کہ عشق کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا حدیث میں، تو میں نے ترجمے میں عشق کیوں کہا؟ آئیے، عشق کا ہی مضمون بیان ہوا ہے حدیث میں۔ ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ اب میں نے لفظ عشق کہا، محبت نہیں کہا، اس کو حدیث سے سمجھیں۔ اگر تو یہ فرمایا جاتا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ، کہ ایمان کا ذائقہ، لذت و شیرینی اس نے تب چکھی ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول اس کو محبوب ہو جائیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول اسے محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے اسے محبت ہو جائے، تو اس نے گویا ایمان کی شیرینی، حلاوت، لذت چکھ لی۔ مگر آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الیہ مما سواہما، کائنات میں جو کچھ ہے، جس شے سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں، تو فرمایا تب اس نے ایمان کی لذت چکھی۔ اگر تو ہو محبت تو پھر تو اس کو آپ نے محبت ہی کا نام دیا، اور اگر محبت میں یہ شدت درکار ہو، یہ درجہ درکار ہو کہ ساری محبتیں اس کے سامنے مات کھا جائیں، شکست کھا جائیں، ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں، اور اللہ رسول کی محبت سب محبتوں سے بڑھ جائے، جب کائنات کی ساری محبتوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ جائے، تو اس درجہ بڑھی ہوئی محبت کو پھر بھی محبت ہی کہیں گے؟ تو فرق کیا ہوا اس محبت میں؟ جو کئیوں سے آگے تھی، کئیوں سے پیچھے تھی، تو وہ بھی تو محبت ہی تھی۔ جو سب سے پیچھے تھی وہ بھی محبت تھی، جو شروع ہوئی وہ بھی محبت تھی، جو راستے میں تھی وہ بھی محبت تھی، جو کئیوں سے آگے نکل گئی وہ بھی محبت تھی، جو بعضوں سے ابھی پیچھے رہ گئی وہ بھی محبت تھی، جو سب سے اعلیٰ درجے میں آ گئی، سب سے اعلیٰ درجے میں آ گئی وہ بھی محبت تھی، اور جو ساری اعلیٰ درجے کی محبتوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی اور اس جیسی کسی محبت کی شدت نہ رہی، اسے کیا کہیں گے؟ اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو عشق ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام غزالی نے بیان کیا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں چلے جاتے اور 20 دن، 40 دن، مہینہ 40 دن وہاں تنہا اللہ کے حضور مراقبے میں رہتے۔ دیکھو نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام تو ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، چونکہ بات ہے پہلی وحی کے اترنے سے بھی پہلے کی۔ حبب الیہ الخلا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہیں ابھی وحی نہیں آئی تھی، یہ بھرپور شباب تھا آقا کا، تو انہیں تنہائی سے محبت ہو گئی۔ حبب الیہ الخلا۔ اب یہاں دو چیزیں توجہ طلب ہیں، دو محبتیں ہیں اس میں، ایک ظاہر میں بیان کی ہے، ایک اس بیان میں چھپا دی ہے۔ فرمایا حبب الیہ الخلا، انہیں خلوت سے، خلوت گزینی سے، تنہا رہنے سے محبت ہو گئی۔ تو تنہائی کس کے لیے؟ خالی تنہائی تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے محبت ہو۔ خالی تنہائی بذات خود تو ایسا کوئی حسن نہیں ہے، کوئی ایسی عجب چیز نہیں کہ اس سے محبت ہو۔ وہ جو تنہائی سے محبت ہوتی ہے تو وہ کسی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایک محبت بیان کر رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، دوسری راز میں چھوڑ دی ہے جو سمجھ والوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔
تو فرماتی ہیں کہ تنہا رہنے سے محبت ہو گئی، یہ تو ظاہر ہوئی، اور وہ جو تنہائی سے محبت ہوئی اس محبت کی بھی کوئی محبت تھی، اس محبت کی بھی کوئی چاہت تھی، اس محبت کا بھی کوئی منزل تھی، کوئی مقصد تھا، اس محبت اور خلوت کا بھی کوئی مقصود تھا، کوئی مطلوب تھا۔ کسی کی خاطر تنہائی کرتے تھے، کسی کی خاطر جلوت میں بیٹھتے تھے، کسی کی خاطر ایک ایک مہینہ ساری خلق سے کٹ کر تنہا بیٹھے رہتے، مراقب رہتے تھے۔ وہ جس کی خاطر خلوت سے محبت کرتے تھے اس سے عشق تھا۔ اب امام غزالی کا قول دے رہا ہوں۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کیفیت آقا علیہ السلام کی ہو گئی تو جو مشرکین مکہ تھے، قریش، اس وقت تک تو ابھی انکار نہیں شروع ہوا تھا۔ یہ بات بڑی لطیف ہے، نہ ابھی نبوت کا اعلان ہوا تھا، نہ قریش مکہ حضور علیہ السلام کے منکر اور دشمن ہوئے تھے، ابھی تو وہ آپ کو صادق و امین ہی مانتے تھے۔ تو یہ تو وحی کے نزول سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب اس زمانے میں جا کے خلوتوں میں آقا علیہ السلام بیٹھتے تو اس کیفیت کو قریش مکہ نے یہ کہا، ان محمدن عاشق ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ محبت رونق میلہ نہیں چھڑاتی، عشق چھڑاتا ہے۔ محبت گھر میں رہتے بھی ہوتی، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہوتی ہے، مسجدوں میں اٹھتے بیٹھتے بھی ہوتی ہے، سودا سوتر لینے جاتے ہیں آپ اپنی زبان میں، اس میں بھی ہوتی ہے، رہتی ہے، ہجوم میں بھی رہتی ہے، خلق خدا میں بھی رہتی ہے۔ محبت شہر کی رونقیں بولیے نہیں چھڑاتی، عشق چھڑا دیتا ہے۔ مینو عشق نچایا کرتے تھیا تھیا، عشق رونقیں چھڑا دیتا ہے، عشق جلوتیں چھڑا دیتا ہے، عشق ہجوم میں خلق چھڑا دیتا ہے، عشق ساری رغبتیں چھڑا دیتا ہے، عشق میل ملاپ چھڑا دیتا ہے، عشق اکٹھا بیٹھنا اٹھنا چھڑا دیتا ہے، عشق تنہائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول ان دو کے علاوہ باقی جو کچھ ہے کائنات میں، ہر شے کی محبت پیچھے رہ جائے اور ان کی محبت آگے بڑھ جائے تو تب جا کے اس نے ایمان کی لذت چکھی ہے۔ اس سے کم درجے کی محبت ہوئی تو سمجھے ایمان کی ہوا چکھی، اس سے ایک محبت ہوئی مگر کم درجے کی ہوئی تو سمجھے اس کو تھوڑی تھوڑی ایمان کی ہوا لگی ہے، محبت اور بڑھ گئی تو سمجھے ایمان کی خوشبو اس کو آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، اسے ایمان کی خوشبو آتی، اسمیل کرتا ہے، ایمان کی خوشبو آتی ہے، لپٹیں آتی ہیں۔ لیکن محبت اس مقام پر پہنچ گئی کہ سب محبت کے مقامات نیچے رہ گئے تو پھر اس نے محبت کو چکھ لیا ہے۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی شیرینی کو چکھا۔ تو گویا آپ نے دیکھا کہ ایمان کو اور محبت کو حضور علیہ السلام نے عین یکدگر قرار دے دیا ہے، ایمان ہی کا دوسرا نام محبت رکھا ہے۔ یہ بات ہے جو سمجھانے والی، اور محبت ہی کا دوسرا نام ایمان رکھا ہے آقا علیہ السلام، اور اس کی شیرینی عشق میں رکھی۔ اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کی مسند میں ہیں، یہ بھی سیاستہ میں حدیث آئی ہیں مگر میں اس سے لے رہا ہوں۔ آپ نے روایت کیا ثلاثن، ان میں سے میں نے ایک بیان کیا جو آج کے مضمون سے ریلیٹڈ ہے، اور باقی اور بھی ہے وہ بھی اسی کے شاخیں نکلتی ہیں۔ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور دوسرا یہ کہ انسان یہ پسند کرے، اس چیز سے محبت رکھے کہ اس کی محبت اور اس سے محبت سوائے اللہ کے اور کسی غرض سے نہ ہو۔
ایک تو تھی کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو جائے، اور دوسری شرط یہ فرمائی ایمان کا ذائقہ چکھنے کی کہ اس کی اپنی بھی محبت جس سے ہے، اس اپنی محبت کا بھی مرکز و محور اللہ کی محبت ہو، وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور یہی چاہے کہ جو اس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ میری بات سمجھ گئے؟ آپ نے سنا پڑا ہے نا کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے، سن لیا، پڑھ لیا نا، استعفیٰ دے لیا ہے۔ اب استعفیٰ کے اعلان کے بعد جو اگلا اعلان ہے وہ یہ کہ اب ہم سے جو محبت کرے صرف اللہ رسول کے لیے کرے، بس۔ اب اس کے علاوہ ہم کسی کا کوئی تعلق اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ جو ہم سے کسی اور غرض کے لیے تعلق رکھتا تھا اس سے معافی مانگ لیتے، اللہ رسول کی غرض کے علاوہ کوئی اور غرض لے کے ہمارے پاس نہ آئے، ہم معذرت خواہ ہیں۔ جو تعلق رکھے، واسطہ رکھے، محبت رکھے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ یہ ایمان کی فرمایا جو کسی سے محبت نہ کرے سوائے اللہ رسول کی غرض سے، اور یہ چاہے کہ اس سے بھی کوئی محبت نہ کرے سوائے اللہ رسول کے لیے، تو فرمایا اسی نے ایمان کی لذت چکھی۔ کبھی ایسا کر کے دیکھو، پھر ایمان کی لذت دیکھو، پھر ایمان کی لذت۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم ایک ہی چیز میں آل ان ون بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی تو خالص ہوتے ہیں دنیا میں ہی خالص ہوتے ہیں، کرتے عبادت ہیں مگر کرتے دنیا کی کسی حاجت کے لیے۔ اس عبادت نے لذت اور حلاوت کیا دینی؟ کر تو سجدہ ریزیاں رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی کر رہے ہیں، مگر وہ تسبیح ہے کس کی؟ کسی دنیا کی حاجت کی غرض سے، کسی دنیاوی طلب کی غرض سے، وہ عبادت کسی دنیاوی پریشانی کی وجہ سے ہے۔ تو گویا عبادت میں دنیا آ گئی، عبادت کا معبود دنیا ہو گیا۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس عبادت میں، اللہ سے تعلق میں، دین دنیا کو اور اللہ کو مکس کر دیتے ہیں، ایک معجون بنا دیتے ہیں، خالصیت نہیں رہتی۔ محبت خالص شے کا نام ہے، محبت شرک برداشت نہیں کرتی۔ یہ جو اللہ نے شرک سے منع کر رکھا ہے، یہ کوئی مختلف بت اور لوگ اللہ کو تھریٹ نہیں ہیں، اللہ کو خوف نہیں ہے کسی سے کہ شرک سے منع کر رہے وہ کسی اور کو نہ ماننا، کہیں میری طرف رغبت میں کمی نہ آ جائے۔ اسے نہ خطرہ ہے، نہ خوف ہے، نہ کوئی کمپلیکس ہے، نہ کوئی اسے چیلنج ہے، نہ اس کو تھریٹ ہے، کوئی نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اس نے پہلے دن کہہ دیا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میری خدائی اور میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا۔ تو جب اس سے فرق ہی نہیں پڑتا تو باری تعالیٰ کوئی 10 خداؤں کو مانتا پھرے، 10 بتوں کو پوجتا پھرے، تو پھر تو کیوں روکتا؟ کرتے پھرے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، محبت کو فرق پڑتا ہے۔ محبت شرک گوارا نہیں کرتی، محبت شرک گوارا، محبت دو محبوبوں کو نہیں مانتی، محبت دو محبوبوں کو مانتی، ایک ہی محبوب کو ہے، آگے اس محبوب کی لاکھوں نسبتوں کی پوجا کرتا پھرے، یعنی پیار کرتا پھرے، اس محبوب کے کپڑوں سے پیار کرے، محبوب کے جوتوں سے پیار کرے، اس کو جوتے نہ کہے، جوڑے نہ کہے، نالین کہے، اور نالین کر کے اسے جوتے رکھنے کی جگہ نہ رکھے، سینے پہ رکھے، سر پہ رکھے، وہ تو اس کی نسبتیں ہیں، اسی محبت کی برانچز، اسی محبت کی شاخیں ہیں، اسی محبت کے شعبے ہیں۔ پھر اس کے گلی کوچوں سے محبت کرے، اس شہروں کو حرم قرار دے، اس کی خاک کو محبت کرے، در و دیوار سے محبت کرے، وہاں کے منگتوں بچوں سے محبت کرے، وہاں کے کتوں سے محبت کرے۔
تو مقصد یہ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ نیچے بوت، گفت گاہے گاہے ایندر کوئے لیلا رفتہ بو۔ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا مجنو، تو لوگوں نے کہا کہ مجنو پاگل ہو گئے ہو، کتے کے پاؤں چوم رہے ہو۔ اس نے کہا میں ایسا پاگل ہی نہیں ہوں جیسا تم نے سمجھ لیا ہے، پاگل تم ہو، میں ہر کتے کے تھوڑے پاؤں چومتا پھرتا ہوں، پاگل ہوتا تو جو کتا نظر آتا اس کے پاؤں چومتا۔ کبھی دیکھا مجھے کسی کتے، تو کتا تو قریب سے گزرے تو میں کپڑے بچا لیتا ہوں، میں کتے کے پاؤں چومنے والا کب تھا؟ تو اس کتے کے کیوں چومتے ہو؟ اس نے کہا یہ عام کتا نہیں، لیلا کی گلی کا کتا ہے، لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ اس لیے چومتا ہوں۔ تو مقصد بات کا یہ کہ اس محبت کی ہر نسبت سے محبت، محبوب کی ہر نسبت سے محبت، یہ پھر وہ یہ محبت میں تکثر اور تکثیر اور تعدد اور تکثر، کثرت نہیں ہے، یہ وحدت ہی ہے، اسی وحدت کے رنگ ہیں کثرت میں، یہ آئینے ہیں سارے اسی ایک حسن کے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کا شعبہ ہے آگے اسی محبت کا، کہ پھر جس سے محبت کی اب چاہے کہ مجھ سے بھی کوئی محبت کرے تو اسی کی وجہ سے کرے، بس باقی رشتے نہیں چاہیے، باقی غرضیں نہیں چاہیے، ایک ہی غرض رکھ دی، باقی سب دھاگے توڑ دیے۔ اور پھر فرمایا اللہ یرجع فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ، اور جس ایمان کو اس نے سینے سے لگا لیا پھر اس شے سے محبت ہو، اس شے سے محبت ہو کہ جیسے کوئی اسے آگ میں پھینکے تو کسی قیمت پہ جانے کو تیار نہیں ہوتا، اس طرح کوئی اسے جان سے مار دے مگر ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، پلٹ کر کفر کی طرف یہ ایمان ترک نہیں کر سکتا۔ ایمان کا جب ذائقہ چکھ لیتا ہے تو ایمان میں ایسا ڈوب جاتا ہے، ایسا غرق ہو جاتا ہے، اس کی سرشاریوں میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ پھر مر سکتا ہے مگر ایمان کی دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ فرمایا تین چیزیں جس میں ہوں اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔ اور یہاں دوسرے مقام پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں فرمایا تین چیزیں ہوں فقد ذاق طعم الایمان، اس میں ذائقہ کا لفظ دے دیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ من کان لا شیء احب الیہ من اللہ ورسولہ، کہ کائنات کی کوئی شے، نہ اپنی جان، نہ اپنی اولاد معصوم بچے، نہ والدین، نہ دوستیاں، نہ رشتہ داریاں، نہ کاروبار، نہ راحتیں، کوئی شے، نہ اپنی عزت، کوئی شے دنیا کی، نہ جان، نہ مال، نہ عزت، نہ اولاد، نہ والدین، نہ راحت، نہ آرام، نہ چین، نہ عزت، نہ دنیا کی کوئی محبوب اور مرغوب شے بھی، فرمایا آقا علیہ السلام نے لا شیء کہہ دیا، کوئی شے دنیا کی اسے اتنی محبوب نہ رہے جتنی اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہے۔ فرمایا اگر محبت اس مقام کو پہنچ جائے تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ اب اس کو بیان کر کے اس پیمانے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی طرف آتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ تھوڑا یا زیادہ وہ طعم، وہ ذائقہ آپ کو نصیب ہوا، اللہ اس کو بڑھا دے، اس کی حفاظت کرے، استقامت عطا کرے۔ جب یہ ایک علامت بیان کر دی، اس کے بعد دوسری چیز میں اخلاق کی طرف، تیسری چیز احوال کی طرف، حال کی طرف آنا ہے۔ جب ایمان کو عین محبت قرار دے دیا آقا علیہ السلام نے، ایمان کو عین محبت قرار دے دیا، تو اسی پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوبوں کو بھی پہچانا اور پرکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنی محبت ہے آقا علیہ السلام سے، کس کو کتنی محبت ہے اللہ سے، اسی پیمانہ محبت پہ پرکھ کی جاتی ہے، پہچان کی جاتی ہے۔ اور اگر محبت نہ ہو تو پھر وہ پہچان میں بھی نہیں آتے، غیر لگ، جسے محبت نہ ہو اسی کو غیر کہتے ہیں، جسے محبت نہ ہو اسی کو غیر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید میں اللہ پاک فرمائیں گے کئی لوگوں کو میں نے ان کو بلا دیا ہے
الیوم انساکم، میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ پوچھا جائے گا کیوں باری تعالیٰ؟ فرمایا ویسے ہی جیسے دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا تھا۔ دنیا میں چونکہ میں رب ہو کر تمہیں پالتا تھا، سو تم نے مجھے بھلایا، میں نے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ دنیا میرے بدلہ لینے کی جگہ نہیں، ہر اچھے برے کو پالنے کی جگہ۔ میں رب تھا، رحمان تھا، اس لیے دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تمہارے بھلانے کو محفوظ رکھ لیا۔ آج بدلے کے دن کے لیے، یوم جزا، آج میں مالک ہوں، آج تمہیں جزا و سزا اور بدلہ دے رہا ہوں۔ سو تم مجھے بھلانے والے سن لو، میں نے بھی اسی طرح تمہیں بھلا دیا۔ تم کون ہو؟ بھلا دیا، لے جاؤ انہیں، جیسے ان کے عمل دوزخ میں پھینک دو۔ تو پہچان محبت سے ہوتی، اس محبت کو جتنا زیادہ کر لیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جتنا زیادہ کر لیں گے، اتنی پہچان اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہو جائے گی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیمانہ محبت پر صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث امام بہقی نے روایت کی دلائل النبوت میں، اور صاحب مشکات نے، خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے آخری باب ثواب هذه الامہ میں تخریج کی۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابیہ عن جدہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ عرض کیا، وہ بتاتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا اجتماع تھا، بڑی ایمان افروزہ حدیث ہے، اور آقا کا سوال جواب پورا بیان ایمان افروز ہے، محبت انگیز ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بات ہو رہی ہے حقیقت مومن اور حقیقت ایمان کی۔ صحابہ کرام کی مجلس ہے، آقا علیہ السلام ان کا امتحان لیتے، اور امتحان لے کر ان سے پوچھتے ہیں، خواتین ہماری معتکف بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، مرد اور بھائی بھی سارے، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، بھئی میرے صحابہ ایک سوال کا جواب دو، پہیلی ہے، کیا؟ ایک پہیلی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تم بتاؤ تمہارے نزدیک عجیب تر، بڑا عجیب ایمان کس کا ہے؟ ایسا ایمان جس پر تمہیں حیرت ہو اور تعجب ہو، وہ کن کا ایمان ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، انہوں نے سوچا، جواب دیا، قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب ایمان، سمجھ سے بالا تر بھی اور پر کیف بھی اور پر عظمت بھی، جس پہ رشک آئے، استجاب بھی ہو اور حیرت بھی ہو مگر رشک کے ساتھ، وہ ایمان لگتا ہے ملائکہ کا ہوگا، فرشتوں کا۔ نور ہے نا، نہ آگ ہے نہ مٹی ہے، جنات میں آگ ہے، انسانوں میں مٹی، تو دونوں میں شر کا عنصر ہے، ادھر شر کا ہے، ادھر خست کا ہے، گھٹیے پن کا، دنات کا۔ ان میں نہ شر ہے نہ دنات ہے، نہ گھٹیا پن ہے، نور ہیں اور عالم نور میں رہتے ہیں، نہ گناہ نہ نافرمانی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کے ایمان جیسا کس کا ایمان ہوگا جن کی پوری زندگی میں سوائے اللہ کے ذکر و تسبیح اور عبادت و طاعت کے اور فرما برداری کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان عجب ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لہم، نہیں، فرمایا نہیں، جواب غلط ہے، فرمایا جواب صحیح نہیں ہے، فرمایا وما لہم، سبب بتایا، وما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا، حیرت انگیز کیسے ہو گیا، وہ ایمان نہ لائیں حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ قربت میں رہتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اس کی تجلیات دیکھتے ہیں، عرش پہ رہتے ہیں، آسمانی کائنات میں
اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے؟ ان کا ایمان عجیب تر کیسے بن گیا؟ وہ تو لانا ہی تھا انہوں نے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے بتاؤ کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ تو صحابہ کرام نے پھر سوچا، سوچ کے انہوں نے عرض کیا قالو فالنبیون، یا رسول اگر ملائکہ کا نہیں تو پھر نبیوں کا ہوگا، انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جواب صحیح نہیں ہے۔ فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، فرمایا انہیں کیا ہے، نبیوں کا ایمان عجیب تر کیسے؟ وہ ایمان کیوں نہیں لائیں کہ ان پر خدا کی وحی خود اترتی ہے، فرشتہ ان کے دلوں پر اللہ کی وحی، اللہ کا کلام لے کے اترتا ہے، جن سے خدا خود ہم کلام ہوتا ہے اور اپنی وحی اور پیغام جن پر بھیجتا ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ اس میں کون سی تعجب اور حیرت والی بات؟ یہ جواب نہیں ہے۔ بتاؤ کون سا ایمان عجب ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے ایک بڑی ایمان افروز بھولے پن کی پیاری بات کی، سبحان اللہ۔ تو پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قالوا فنحن، حضور پھر ہمارا ہی ہوگا، ہم حق پہنچتا ہے کہ نہیں کہنے کا؟ بولیے نا، حق پہنچتا ہے نا؟ اگر فرمایا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے مال کی تو سارے گھر اٹھا کے لوٹا دیتے، اور کانٹے لگے ہوئی چادریں پہن کے آ جاتے، کوئی آدھا گھر دے دیتا، سارا آدھا مال، کوئی سارا ہی دے دیتا، گھر میں خدا اور خدا کا رسول ہے۔ زخمی پڑے ہوتے احد کے میدان سے، اوپر راکھ ڈال کے زخموں کو مندمل کر رہے ہوتے، پٹی باندھ رہے ہوتے، اس حالت میں ابھی سوئے نہیں ہیں، آواز آتی کہ دوبارہ جہاد کے لیے تیار ہو، رشتے زخم اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ پھر تلواریں اٹھا کے نکل آتے۔ ایسی قربانی ہے، ایسی قربانی ہے۔ اور جو ان سے خطا ہو گئی تھی، وہ جو بگدڑ مچ گئی تھی تو دوڑ گئے تھے، دائیں بائیں منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، تو آقا نے پیچھے سے بلایا تھا، ایک بشری تقاضا، چونکہ افواہ ہو گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو حوصلے ہار گئے، قدم جو جمے ہوئے تھے اکڑ گئے، سن کر کے حضور معاذ اللہ شہید ہو گئے، بس پھر بھاگ اٹھے دائیں بائیں۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے بلایا تھا، حضور علیہ السلام زخمی ہو گئے تو ناراض ہو گیا تھا اللہ، مگر رات کو جب پلٹ کے آئے یہ زخمی، اور پھر حضور کے بلاوے پہ رشتے زخموں اور بہتے خون سے تیار ہو کے آ گئے، اللہ کو ان کی قربانی اور جانی ساری اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا حبیب ان کی اسی ادا پر میں نے معاف کر دیا۔ ایسے وفادار بھی کہیں ہوں گے؟ ابھی پٹیاں نہیں باندھ سکے، خون نہیں زخموں کا بند ہوا، ابھی آ کے جسم چور چور ہے، لیٹے نہیں ہے بستر پر، نئی آواز آئی ہے، تو کوئی تو ہوتا یہ کہتا کہ جی بھائی ابھی تو آرام ہی نہیں کیا تو تھوڑا صبر کر لیتے، 2-1 دن کا وقفہ ڈال لیتے، نہیں، اسی حال میں پھر اٹھ کے لبیک یا رسول اللہ۔ کیوں؟ احبا الیہم اللہ ورسولہ، اپنا آرام بھی اتنا محبوب نہیں جتنے حضور کو خوش کرنا محبوب ہے، اپنا آرام بھی محبوب نہیں۔ ایک نکتہ ہے نا، اپنا آرام بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا وہ محبوب ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے اس خیال سے کہا فنحن یا رسول اللہ، پھر تو ہم ہی ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا یہ جواب بھی غلط ہے، اور فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ تمہارے ایمان پر حیرت کیسی؟ تم ایمان نہیں لاؤ گے جن کے سامنے میرا سراپا ہر وقت رہتا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ رہتا ہے، جو ہر وقت میرے حسن سراپا کو دیکھتے ہو، میرے نور کو دیکھتے ہو، میرے حسن و جمال کو دیکھتے ہو، میرے فضل و کمال کو دیکھتے ہو، ہر وقت میری انگلی سے چاند ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو، پتھروں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھتے ہو، پتھروں کو مجھ پر سلام پڑھتے دیکھتے ہو، جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہو، میرے اشارے ابرو سے درختوں کو زمین چیرتے دیکھتے ہو، میرے ہاتھ اٹھنے سے ڈوبے سورج کو پلٹتا دیکھتے ہو، یہ منظر صبح و شام دیکھتے ہو، تمہارے سامنے رہتا ہوں، اور پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کیا ہوگا؟
تم ایمان لائے ہو تو کون سی عجیب بات ہے، کون سی عجیب بات ہے؟ تو صحابہ کرام چپ ہو گئے، ہینڈز اپ۔ آقا پھر اس کے بعد تو آگے کوئی جواب ہماری سمجھ میں نہیں، اب آپ ہی بتا دیں حضور عجیب تر ایمان کن لوگوں کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم ہار گئے آقا، آپ جب بتا دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اعجب الخلق الی ایمانا، تمہیں کیا پتا میرے نزدیک، میرے دل میں، میری نگاہ میں، ساری کائنات میں عجیب تر ایمان، رشک کے قابل ایمان، قابل رشک ایمان کن کا؟ لقوم یکونون بعدی، میری اس امت کا ہے جو بعد میں آئے گی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پرش کرتے ہوں گے، نہ قرآن اترتا دیکھا ہوگا، نہ قرآن، تم تو بیٹھے ہوتے ہو، تمہارے سامنے دیہاتی بن کر جبرائیل آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دیہاتی بن کر دہیا قلبی کی شکل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تمہارے سامنے فرشتے آتے جاتے اترتے ہیں، نور اترتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، انہوں نے نہ فرشتوں کو اترتے دیکھا ہوگا، نہ وہی ان کے سامنے اتری ہوگی، نہ میرے معجزے دیکھے ہوں گے، نہ میرا حسن دیکھا ہوگا، نہ میرا جلوہ کیا ہوگا، بعد میں آئیں گے، ان کے پاس کیا ہوگی؟ فقط یجدون صحفا فیہا کتاب، بس کتابوں میں بہت کتابیں ہوں گی، اس میں میری کتاب بھی ہوگی، قرآن، بس اس میں جو لکھا ہوگا پڑھ کے یقین کر لیں گے اور قربانیاں دیں گے، یؤمنون بما فیہا، جو اس میں لکھا ہے بن دیکھے مانتے چلے جائیں، ہائے ہائے، مبارک ہو آپ کو، یہ جو کچھ بن دیکھے مانتے ہیں اور بن دیکھے پیار کرتے ہیں، یہ ایسے رائے گاہ نہیں گیا، ان اٹینڈڈ نہیں چلا گیا، یہ نہیں ہے کہ کسی کے دھیان میں ہی نہیں ہے، بن دیکھے پیار کرتے پھرتے ہیں، بن دیکھے محبت اور عشق کرتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دیوانگی کرتے ہیں بن دیکھے، تو یہ نہیں کہ جن کی خاطر کرتے ہیں محبوب کو پتہ نہیں خبر ہے بھی یا نہیں، یہ بھی نہ سمجھو کہ اب دیکھ رہے ہیں، ارے آپ تو پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ 14 صدیاں پہلے سے دیکھ کے بنا رہے ہیں، آپ ابھی عالم ارواح میں تھے، تو 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ سب دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایمان تو عجیب تر حیرت انگیز رشک والا میرے ان امتیوں کا ہوگا جو بعد میں آئیں گے اور بن دیکھے عشق کریں گے، ان کے نظارے دیکھ، ان کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پھر اور حدیث، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ، اور اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور مشکات صاحب مشکات المصابین وہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری بات آقا علیہ السلام، ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے ایک دن، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، سب لوگ ہیں، ان سے خطاب ہو رہا، فرمایا قال طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا، مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے، اور پھر فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، یہ بات ختم کر دی، اور پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو، نام لے لے کر کہا 7 مرتبہ مبارک ہو، آقا کنہیں؟ لمن لم یرنی وآمننی بی، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر مجھے ایمان لائیں۔ یا رسول اللہ، آقا آپ نے اس امت کو، بن دیکھے عشق کرنے والی امت کو 7 مبارکیں بھیجی تھیں آقا، 7 مبارکیں، ان کی تھوڑی سی دیوانگی بھی قبول کر لیں، یہ دیوانگی قبول کر لیں۔ فرمایا ایک بار مبارک ہو، ایک بار ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے، اور فرمایا 7 بار مبارکیں ہوں ان کو جو بعد میں آئیں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھے مانتے ہوں گے، جان لٹاتے ہوں گے، عشق کرتے ہوں گے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو،
صحابی آقا علیہ السلام کی حدیث روایت کرتے، کہتے ہیں صحابہ کو احدثکم حدیثا جیدا، میں تمہیں ایک بڑی پیاری اور اعلیٰ حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی اپنے احباب کو کہتے ہیں تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا دن کا، ومعنا ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہیں ابو عبیدہ بن جراح، یہ کمانڈر ان چیف تھے۔ یہ عراق اور ایران کے صوبے بہت سے علاقے، روم کی طرف ملک شام فلسطین اور شام روم کی طرف حضرت خالد بن ولید گئے، اور عراق اور ایران کے علاقوں میں زیادہ ابو عبیدہ بن الجراح گئے جو فتوحات کی ہے، یہ فتح کی ہے۔ ان کو قربانی ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے تھے، کھانے سے فارغ ہوئے، مجلس ہوئی، بیٹھ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ احد خیر منا، آقا کیا کوئی ہم سے بھی بہتر ہے؟ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو کوئی ہم سے بھی اچھا لگتا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کی نگاہ میں ہم سے بھی اچھا ہو؟ اسلمنا وجاہدنا معک، آقا ہم آپ پر ایمان لائے، اسلام لائے، ایمان لائے، اور آپ کی معیت میں، آپ کی قیادت میں آقا ہم نے جہاد کی، جہاد کرتے، تو کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ پوچھا۔ قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں تم سے بھی بہتر ہیں۔ ہائے ہائے، میری نگاہ میں تمہیں کیا خبر، کوئی تم سے بھی اچھے، وہی جہاد کر رہے آقا کی معیت میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کوئی تم سے بھی اچھے۔ حیران ہو گئے سارے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یروا، فرمایا وہ میری وہ امت ہوگی جو تم سب کے بعد آئے گی اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے ایمان لاتے ہوں گے، واری واری جاتے ہوں گے، قربان جاتے ہوں گے۔ وہ جو واری واری کہا وہ بھی آگے حدیث آ رہی ہے، میں نے منسوب نہیں کر دیا، یہ واری واری کا یہ بھی آقا کا فرمان ہے۔ فرمایا بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بن دیکھے مانیں گے میری باتیں، میری باتیں بن دیکھے مانیں گے۔ آپ میں سے دیکھا تو نہیں نا ظاہری آنکھ سے کسی نے آقا علیہ السلام، تو یہ ہزارہا ایک سمندر جو دہلیز پہ لگ کے جمے بیٹھے ہیں 10 دن 10 رات کے لیے، یہ آقا یہی تو اشارے فرما رہے ہیں، یہ آقا دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ نے نہیں دیکھا، حضور دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ کو بتا رہے ہیں دیکھو مجھے دیکھا نہیں، 10 دن سے اللہ کا در پکڑ کے بیٹھے ہیں میرے کہنے پر، میرے کہنے پر 10 دن سے در پکڑ کے بیٹھے ہیں، کس کے کہنے پر؟ آقا علیہ السلام خوش ہو کے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ کسی ایک کے لیے یہ بتانا بند ہو جائے، یا چاہیں گے کہ عمر بھر ہر سال آئے جب یہ 10 دن ہو؟ یہ میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاتا ہوں، یہ اللہ رسول کا طریقہ ہے۔ جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے عصر کی اور مغرب تک مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے دوسری کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں عرش پر بآواز بلند کہتا ہے فرشتوں دیکھا میرے بندوں کو، دیکھا میرے بندوں کو، نماز ہو چکی، جانے والے جا چکے، اب اگلی نماز کے وقت آئیں گے، مگر ایک عاشق بندے بھی ہیں، نماز ہو چکی مگر وہ نہیں گئے چھوڑ کر میرے ذکر میں بیٹھے ہیں، میری یاد میں بیٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے عاشق بندوں پر اللہ فرشتوں میں مباحات کرتا ہے، اظہار مسرت کرتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا فخر کرنا کسی پر کہ میرے ایسے بندے بھی وہ مباحات کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے اور پکڑ کے فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ کیوں دکھاتا ہے فرشتوں کو؟ تمہیں نے کہا تھا نا کہ انسان کو خلیفہ بنا رہے ہو یہ تو قتل و غارت کرے گا،
میں نے کہا تھا تمہیں نہیں معلوم، سارے ایسے نہیں ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے گھر بار چھوڑ کر 10 دن میرا در پکڑ کے بیٹھے رہیں گے۔ تم نے ساروں کو ایک جیسا سمجھ رکھا؟ اللہ دکھاتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دکھاتے ہیں برزخ میں انبیاء کو، دیکھی میری امت، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی یا رسول اللہ دیکھی، سبحان اللہ، قربان جائیں آپ کی امت پر، دیکھا میری امت کو؟ انہوں نے دیکھا نہیں مجھے، بس میں نے کہا تھا ان تک میری بات پہنچی، اس کو مان کر 10 دن رات ہو گئے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے اللہ کے در پہ بیٹھے، میرا کہنا مار کے دنیا چھوڑ کے بیٹھے۔ آقا دکھاتے ہیں، انبیاء کو دکھاتے ہیں، پہلے گزرے ہوئے اولیاء کو دکھاتے ہیں، صحابہ کرام کو دکھاتے ہیں۔ بھائی تم تو میرے ساتھ بیٹھتے تھے، کیا عجیب بات تھی اس میں؟ میں خود بیٹھتا تھا، تم میرے ساتھ بیٹھتے تھے، تو کون سے تعجب کی بات تھی؟ تعجب اور بیٹھنا، رشک تو ان کے بیٹھنے پر ہے کہ مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ ساری زندگی میں یہ 10 دن زندگی میں ہر سال آتے رہیں کہ آقا آپ کی طرف اشارہ کر کر کے فرماتے رہیں توبہ توبہ توبہ، مبارک ہو تمہیں بیٹھنے والوں، مبارک ہو تمہیں بیٹھنے والوں، مبارک ہو تمہیں بیٹھنے والوں، 7 مرتبہ روزانہ کی مبارکباد آئے۔ اب میں نے جو لفظ بولا نا واری واری جاتے ہو، وہ بھی حدیث میں ہے، آقا نے فرمایا مجھ پر واری واری جاتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہوں کہ وہ اس عمل کو جاری رکھیں اور حضور یہ جملے فرماتے رہیں، یہ جملے فرماتے ہیں حضور سونا تیرے اس آنکھن تے واری جاویے، ہائے 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 ہائے، ساڈا واری جانا کیے، اس دا واری آکھنا، اس تے واری واری جائیے، ہائے ہائے ہائے، ساڈا واری جانا کچھ نہیں، اس سونا جڑا آدھے نا واری واری جاندے اس تے واری جائیے۔ پھر ایک حدیث ہے، پوچھا گیا آقا اور کرم سنائیے، حسن خلق والے کو آخرت میں کیا ملے گا؟ یہ تو درجہ ہو گیا جس کا اخلاق اچھا، حسین ہوا، بہت اچھا، آخرت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بتا دوں؟ بتا دیں۔ فرمایا جس کا حسن خلق ہوگا، اخلاق حسین ہوگا، قیامت کے دن فرمایا میں اپنی مجلس میں اس کو سب سے قریب بٹھاؤں گا، اقربہم مجلسا، سب سے قریب ترین جگہ اپنی مجلس میں دور سے اٹھا کے کہوں گا اس کو ادھر میرے سامنے بٹھاؤ، اس کے اخلاق اچھے تھے، یہ غصے نہیں ہوتا تھا، گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، حسن خلق بڑی بات، آقا کا قرب عطا کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 من اخلاق الایمان، فرمایا 3 چیزیں ایمان کے اخلاق میں سے، 3 چیزیں دیکھو نا، پہلے محبت کو ایمان کہا، اب اخلاق کو ایمان کہا، کیا اخلاق کو ایمان کہا، فرمایا 3 چیزیں اخلاق کی ایمان سے ہیں، کیا؟ من اذا غضب لم يدخلہ غضبہ فی باطل، جو مومن ہے صاحب ایمان جسے حقیقت ایمان مل گئی، اس کی پہلا اخلاق خوبی تو یہ ہے کہ اگر وہ ناراض بھی ہو، کسی سے غصہ کرے، غصہ کرنا، ناراض ہونا یہ انسانیت ہے، مگر غصے میں آپے سے باہر ہو جانا حیوانیت ہے۔ فرمایا مومن کا اخلاق یہ ہے کہ اگر غصہ کرے تو اس کا غصہ اسے باطل کی حد میں داخل نہ کر دے، یعنی حد سے نکل نہ جائے کہ گالیوں پر آ جائے، غلاظت پہ آ جائے، تہمتوں پر آ جائے، اور اس کے اوپر مار پیٹ پر آ جائے، اور مکروہ عمل پہ آ جائے، اور مکروہ زیادتی والے عمل پہ آ جائے۔ فرمایا اگر غصہ بھی کرتا ہے مومن تو حق کے دائرے میں رہتا ہے، باطل تک نہ پہنچا دے اس کو۔ اور آگے ومن اذا رضی لم یخرجہ رداہ من حق، اور دوسرا اس کا خلق یہ ہے کہ اگر کسی پر راضی اور خوش ہو تو وہ اس کی کسی سے خوش ہونے کی وجہ سے بھی حق سے نہیں نکلتا، ایسا نہیں کہ دوسرے کا حق چھین کر اس کو دے دے، یہ نہیں کرتا، کسی سے خوش ہو، پیار کرے، کسی سے راضی ہو
تو اس رضا میں حق کو نہیں چھوڑتا، اور کسی سے ناراض ہو غصہ کرے تو غصے میں حق کو نہیں چھوڑتا، اس کا حق ہے حالت غصہ میں بھی دے دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جو بنیادیں ہیں اخلاق، ایمان اخلاق بن کے انسان کی زندگی اور طبیعت پہ چھا جائے تو سمجھے ایمان کو کمال مل گیا، ایمان کو کمال نصیب ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا جو آخری بات جس کی طرف، اور بڑی اہم بات آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان محبت بن کے قلب و باطن پہ چھا جائے، ایمان خلاصہ اللہ اور رسول کی محبت بن کے بلکہ عشق بن کے اس کے قلب و باطن میں چھا جائے۔ دوسرا ایمان حسن اخلاق بن کے اس کی پوری زندگی کو لپیٹ لے، حسن اخلاق بن کے پوری زندگی کو لپیٹ لے۔ اور تیسرا ایمان حقیقت ایمان اس کے قلب اور باطن کا حال بن جائے۔ ایمان جب حال بن جاتا ہے تو بندہ کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ایمان اس کا حال بن جائے۔ اب اس کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال خمس من الایمان، 5 چیزیں ایمان ہیں۔ اب ایمان حال بن گیا، اب ایمان پہلے میں نے بتایا کہ ایمان اللہ رسول کی محبت بن جائے، پھر ایمان زندگی میں اخلاق بن جائے، حسن اخلاق، اور اب ایمان حسن حال بن جائے، حسن حال بن جائے۔ فرمایا 5 چیزیں یعنی 5 حال ایسے ہیں، حال وہ ایمان ہے۔ اگر چاہو کہ حقیقت ایمان مل جائے تو یہ 5 حال اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا؟ فرمایا من لم یکن فیہ شیء منہا فلا ایمان لہ، جس شخص میں ان 5 چیزوں میں سے کوئی شے نہ ہو وہ سمجھ لے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لامحالہ اشارہ کمال ایمان کی طرف ہے، وہ سمجھے کہ وہ ایمان کے کمال سے محروم ہے، ایمان کی خیرات سے محروم ہے، ایمان کی لذت و حلاوت سے محروم ہے، ایمان کی برکات و ثمرات سے محروم ہے۔ اور وہ 5 چیزیں ہوں تو سمجھے وہ ایمان میں کامل ہو گیا۔ کیا؟ فرمایا التسلیم لامر اللہ، اللہ کے امر پر سر تسلیم خم کر دینا، تسلیم۔ والرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر، بولیے باتیں دل میں اتر رہی ہیں یا نہیں جی؟ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور پھر والتفویض الی امر اللہ، اور اپنے امور اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے امور اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے جھنجھٹ چھوڑ دینا، اپنے رولے چھوڑ دینا، اللہ کے سپرد کر دینا اپنے امور۔ اور چوتھا والتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کرنا، توکل کرنا۔ 5واں الصبر عند الصدمۃ الاولی، اور بڑے صدمے میں صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو 5 چیزیں بیان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اسلام کی بھی حقیقت تو تھی، ایمان کی حقیقت اور کمال یہ ہے کہ صبر ہو۔ بولیے کیا؟ 5 چیزیں یاد کر لیں، صبر ہو، پھر اللہ کے حضور توکل ہو، صبر کے بعد تسلیم ہو، صبر کے بعد
تسلیم ہو، پھر اللہ کے حضور توکل ہو، پھر تسلیم ہو، تفویض ہو، تفویض، پھر تسلیم. اس طرح میں نے ترتیب بنائی. صبر ہو، بولیے، پھر توکل ہو، پھر تفویض ہو، پھر تسلیم ہو، پھر رضا ہو. اب شکر بھی ہے صبر کے ساتھ. آگے اگر آپ 6 کر لیں، چونکہ میں اس حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مقام پر اور چیزوں کا بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو وہ صبر ہے، پھر شکر ہے، وہ بھی ملا لیں، پھر توکل ہے. کیا کیا؟ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، پھر تفویض ہے، تسلیم ہے، رضا ہے. فرمایا یہ 5 چیزیں جس کو نصیب ہوں اسے ایمان کی کیفیت نصیب ہے، ایمان کی لذت نصیب ہے، اور اسی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہے، اور اسی کو ایمان کا کمال نصیب ہے. اب میں چونکہ وقت تھوڑا ہے، پہلے میرے پروگرام میں تھا کہ میں یہ 5 چیزوں کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اب نہیں، بس میں نے ان 5 چیزوں کو سمجھا کر آگے اس کے ثمر کی طرف لاتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں بندے کو بنا کیا دیتی. تفصیل کسی وقت ان 5 چیزوں کی آ جائے گی بیان میں. آپ یاد رکھ لیں، صدمہ ہو تو صبر کرے، مختصراً صدمہ ہو تو صبر کرے، پھر اللہ پر شکر کرے. یعنی صبر کا یہ کہ نہ زبان سے شکوہ کرے، نہ دل میں بوجھ لائے، اور شکر یہ وہ ہے چپ رہنا، اور شکر یہ کہ اس کیفیت پہ اللہ کا ہر حال میں شاکر رہے، شکر گزار رہے. اور توکل یہ کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، اپنی زندگی کے تمام امور کا کیس اللہ کے سپرد کر دے اور کہے تو وکیل ہے. جیسے وکیل پر اعتماد ہوتا ہے تو اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر کوئی معاملہ آ جائے تو اللہ پر اعتماد کرے. اور تفویض، توکل کے بعد تفویض. تفویض یہ کہ توکل تھا معاملہ آ جانے کے بعد اللہ پر اعتماد کرے. تفویض یہ کہ معاملات آنے سے پہلے ہی ہر وقت حالت اعتماد میں رہے، اپنے امور اللہ کے سپرد کیے رکھے، وکیل نہ بنائے. وکیل کیس ہو جائے تو تب بناتے ہیں. توکل یہ ہے کہ پریشانی مشکل کوئی معاملہ گرے تو اللہ پر بھروسہ کرے. اور تفویض یہ ہے کہ اس لمحے سے پہلے ہی اپنی امور اللہ کے سپرد کر رکھے ہوں کہ مولا میرا ہے ہی نہیں، سارے امر ہی تیرے ہیں، تو ہی مالک ہے، میرا کچھ ہی نہیں، ہر چیز تیرے سپرد ہے، جو چاہے کر، میرا کیا ہے. تفویض. اور پھر تسلیم. تسلیم یہ کہ پھر وہ اس کے سپرد کر دے ہر حال میں، اور اپنی سوچ، اپنا خیال اس کو بھی سپرد کر دے تاکہ کسی چیز کا بوجھ بھی کبھی طبیعت پہ نہ ہو. اپنی امور سپرد کر دے. اور جو بشری زندگی کے اندر سوچ ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، اتنے موبائل بک جاتے تو اتنا آ جاتا. تو یہ جو تفویض ہے وہ یہ کہ تفویض کر کے پھر اس کا کبھی خیال بھی نہ آئے، بوجھ بھی نہ آئے، اثر بھی طبیعت پہ نہ ہو. یسلموا تسلیما، یہ تسلیم ہے. اور پھر رضا ہے. رضا میں یہ کہ اس کا مقصود ہی رضا بن جائے. وہ مارنے پہ راضی ہے تو مرنے کی خواہش کرے، جلانے پہ راضی ہے تو جینے کی خواہش کرے، بھوک پہ راضی ہے تو بھوکا رہنے کی خواہش کرے، مریض ہونے پہ بنانے پہ راضی ہے تو مرض کی خواہش کرے. یعنی انسان کی خواہش ختم ہو جائے، اپنی طلب سے بھی تائب ہو جائے، اپنی طلب ترک کر دے، خواہش ترک کر دے، جیسا وہ رکھے اسی میں راضی ہو. تسلیم میں تھا کہ بوجھ نہ آئے، جیسا رکھے ویسے بوجھ نہ آئے. رضا میں صرف یہ کہ بوجھ نہ رہے بلکہ سرور پائے، لذت پائے، کیفیت پائے، خوشی پائے، جو کر دے اسی میں لذت پائے. یہ 6 درجے.
اب جب یہ کیفیت ہو جاتی، یہ کیفیت ہو تو پھر یہ ایک سفر ہے، یہ ایک سفر ہے، اور یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رہتا ہے، خود کو قلب و باطن کے ساتھ اس کی حضوری میں دے دیتا ہے، خود سپردگی کرتا ہے، ہر وقت بلا حجاب اس کی مالکیت اور قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اپنے اوپر مالک و متصرف جانتا ہے، قادر مطلق جانتا ہے، اپنے آپ کو لا شے کر دیتا ہے، اور بلا حجاب ہر وقت اس کی رضا کے مشاہدے میں اور اس کی ذات کے مشاہدے میں رہتا ہے۔ جب بندہ قلب کی حضوری لے لیتا ہے ہر وقت تو اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے حضوری میں۔ پہلے جو سفر تھے، صبر کرے پھر شکر کرے، یہ سارے سفر تھے، یہ سارے سفر تھے تاکہ اسے حضوری تک پہنچائیں۔ جب بندہ حضوری والا ہو جاتا ہے تو یہ سارے سفر ختم ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس کا جینا مرنا مع اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کی معیت کے پالنے میں رہتا ہے، اللہ کی معیت میں تربیت میں آ جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں فرغانہ کے اندر ایک گاؤں ہے سلانگ، فرماتے ہیں وہاں پتہ چلا کہ اوتاد اولیاء اللہ میں سے کوئی بزرگ ہیں، تو میں ان کی زیارت اور اکتساب فیض کے لیے گیا، سفر کرتے تھے، جہاں اللہ والے کی خبر ملتی جاتے، پہنچا، لوگ انہیں وہاں کے باب عمر کہتے تھے، اس بزرگ کا لقب تھا باب عمر، بزرگوں کا ان کی زبان میں لقب تھا۔ بابا کا جو لفظ ہے نا، بابا، یہ وہ لفظ ہے، تمام بزرگوں سے بڑے بزرگ کو باب کہتے تھے، اس باب سے بابا ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے بابا، اور بابا سے پاپا، جو ہم نے، یہ سارا ایک ہی جڑ ہے، تو اس کو باپ کہتے تھے، یعنی بابا، سب سے بڑے بزرگ۔ اور ان کے یہاں ایک خادمہ تھی فاطمہ نامی، جب مجھے دیکھا پوچھا بیٹے کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، فرمایا بیٹے تم نے جس دن سے سفر شروع کیا ہے اپنی زندگی کا، میں اس دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور ایک دن کا نام لیا، تاریخ بتائی کہ فلاں تاریخ، فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب سے تم نے سفر شروع کیا۔ اور یہ سفر جو فرغانہ پہنچے تھے یہ اس دن سے شروع نہیں کیا تھا، کوئی دن بتایا۔ جو داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں ڈوب گیا اندر، اور میں نے سوچا کہ وہ دن کون سا تھا، تو سوچنے سے یاد آیا کہ وہ دن تھا جس دن میں نے توبہ کی تھی۔ تو اللہ والوں کے ہاں اصل زندگی کا سفر توبہ سے شروع ہوتا ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمانے لگے، بوڑھی فاطمہ خاتون کو کہا ان کے کوئی پھل تواضع کر دیں، اس نے پھل رکھ دیے، فارغ ہو۔ میں نے کہا کوئی نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ اب سفر بند کر دو، یہ بچوں کا کام ہے، اب اس کی حضوری اور معیت میں آ جاؤ۔ یہ جو مرحلے ہیں نا، اب وقت آ گیا کہ مرحلے بند کر دو، یہ سفر میں بچوں کا کام ہے۔ سفر سے مراد وہ دوسرا سفر نہیں ہے، یہ روحانی سفر ہے، پھر صبر ہے، شکر ہے، تفویض ہے، رضا ہے، یہ جو مرحلے ہیں سارے تفرقہ کے مرحلے ہیں، یہ بند کر دو، اب وقت آ گیا، اب حضوری میں آ جاؤ، یعنی اب اس کی حضوری میں ایسے آ جاؤ کہ اب یہ کریں یہ نہ کریں، یہ دھندا ختم ہو جائے، حضوری میں رہو، اس کے ساتھ جمعیت اور معیت میں آ جاؤ۔ بندہ مراحل کو طے کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی معیت میں، اپنی حضوری میں لے لیتا ہے۔ یہ اس کی حضوری ہے جب اس نے فرمایا کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ پھر وہ ارادے درست کر رہا تھا، کبھی صبر کی شکل میں، کبھی شکر کی شکل میں، ارادے اچھے کر رہا تھا، نیتیں اچھی کر رہا تھا، خیالات بہتر کر رہا تھا، دل کو صاف کر رہا تھا۔ اب جب حضوری میں معیت میں آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب میں ہی اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے، میں خود دل بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے
سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، تو اس کو اپنی حضوری اور مائیت میں لے کر وہ پھر پہلے اللہ کی رضا کو طاری کرتا تھا، شکر کو طاری کرتا تھا، صبر کو طاری کرتا تھا، اب اللہ کی حضوری اور مائیت اس پر طاری ہو جاتی ہے اور علیحدگی نہیں رہتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہ میں ابتدائے احوال میں، اوائل دور میں حضرت مسلم مغربی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا۔ وہ لوگ جس وادی کے سفر کرتے ہیں اور ان منزلوں کو عبور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک جب وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو، جیسے میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات بتائی تھی کہ ولایت نام کیا ہے؟ خود کو اس کے سپرد کر دینے کا۔ یہ صبر سے لے کے شکر اور توکل اور تفویض، تسلیم اور رضا، یہ سارے مرحلے خود سپردگی کے ہیں۔ فرمایا ایمان جب کمال پہ پہنچتا ہے تو بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے، کاملاً سپردگی ہو چکی ہوتی ہے، اب اللہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا اور اس کے سارے معاملات کا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر کے اوائل دور میں، احوال کی ابتدا میں، حضرت مسلم مغربی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا۔ یہ ایک بزرگ ولی اللہ تھے ملک مغرب میں، مراکش کی طرف۔ تو میں جب پہنچا تو شام کا وقت تھا، وہ نماز مغرب کی امامت کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ میں تیزی سے اندر داخل ہوا تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں، تو میں نے دیکھا یہ عرب تھے، شیخ ابو اسحاق ابراہیم عرب تھے، جن کی زیارت کو گئے وہ مغرب کے رہنے والے بربری قوم کے لوگوں میں سے تھے، وہاں بربر قوم آباد تھی، وہ مسلمان ہوئے اور بعد میں عرب بنے۔ اب بھی ان کی جو عربی زبان ہے وہ بڑی بربری قسم کی زبان ہے، بڑی سافٹ زبان، اس طرح کی نہیں ہے جو عام پڑھ لکھ کے جو علماء ہیں وہ تو سافٹ بولتے ہیں۔ عوام الناس کی زبان جو ان کی پنجابی ہے، ان کی پنجابی وہ بربری عربی ہے ان کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ ہی غلط پڑھ رہے تھے۔ غلط سے مراد یعنی مخارج کے اعتبار سے، یعنی عربی لہجے اور مخارج سے نہیں، الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے، اور کہنا تھا الحمدللہ، رب العالمین کی بجائے رب العالمین کہہ رہے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے، بربری زبان میں مخارج درست نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ تو قرآن مجید ہی غلط پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جی نہیں کیا، میں نے ارادہ بدل گیا، پیچھے ہٹ گیا اور ایک کمرے میں چلا گیا جہاں مسافر رہتے تھے، وہاں جا کے اپنی نماز پڑھی اور دل میں کہا اتنا لمبا سفر کر کے آیا، ساری محنت ہی برباد گئی، یہ کیا ولی اللہ ہوں گے، قرآن کے مخارج ہی صحیح نہیں ہیں۔ اب ان کو قاری صاحب کو دیکھیں تو قاری صاحب کو مخارج میں ولایت نظر آتی، تجوید میں ولایت نظر آتی، منہ بھر کے راہ نہیں کہا تو اس میں ولایت ہے یا نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو دیکھیں تو علم فقہ میں ولایت نظر آئے گی، محدث کو دیکھیں تو اسے علم حدیث میں ولایت نظر آئے گی، مفسر کو دیکھیں تو علم تفسیر میں ولایت نظر آئے گی، عالم کو دیکھیں تو علم میں نظر آئے گی، عامل کو دیکھیں تو عمل میں نظر آئے گی، اور اس کو ان ساروں کو یہ خبر نہیں کہ ولایت ان میں سے کسی میں بھی نہیں، ولایت خود سپردگی میں ہے، ولایت خود سپردگی میں ہے۔ بلال حبشی کے مخارج کون سے اچھے تھے، مگر عربوں کو چھوڑ کے اس حبشی کو مؤذن بنا رکھا تھا، بلاوا اس کے سپرد تھا۔ بڑے بڑے سرداران عرب اور سرداران قریش بھی آتے بلال کے بلاوے پر تھے۔ تو یہ جو ولایت نہ ذات ویکھے نہ پات، تے محبت نہ رنگ ویکھے نہ ڈنگ، تو جا کے بیٹھ گیا کہ محنت ہی برباد گئی، رات وہاں سویا، صبح نماز سے پہلے اٹھا، ساتھ دریائے فرات تھا۔ یہ مغرب کے لوگ کوئی بغداد میں شام میں آباد ہو گئے تھے نا اولیاء اللہ، تو یہ بغداد کی طرف عراق میں تھے، تو دریائے فرات کے کنارے گیا، وہاں میں طہارت کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو جب وضو کے لیے وہاں گیا اور واپس پلٹا تو سامنے شیر آ گیا، اس نے پورا منہ کھول لیا،
اور کھانے لگا مجھے. میں نے کہا میں تو مارا گیا بری طرح. پہلے مخارج غلط ملے, اب اوپر سے شیر گلے پڑ گیا. تو کہتے ڈر کے میں بھاگا, دور سے شیر کو دیکھ کے بھاگا تو شیر بھی میرے پیچھے ہو گیا. سمجھا ہوا شیر تھا یا کیا, اتنا تیز نہیں کہ رستے میں دبوچ لیتا, پیچھے پیچھے دوڑا, چیخیں نکالتے نکالتے جا کے حضرت مسلم مغربی کے ڈیرے تک پہنچے. جب پہنچے تو شیر بھی پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا, ایک شیر اور بھی آ گیا, 2 شیر دائیں بائیں لگ گئے میرے پیچھے اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگے, چنگاڑنے لگے. حضرت مسلم مغربی باہر نکل آئے, میری حالت دیکھی کہ میں تو بالکل اب جاں بلد ہوں, اور مجھے دیکھ کے صبر دیا, تسلی دی, اور دونوں شیروں کے پاس جا کے ان کو کانوں سے پکڑ لیا. دونوں کے کان پکڑ کے مروڑے اور کہا خدا کے کتوں, تمہیں کہا ہوا نہیں ہے کہ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کرو؟ یا کلاب اللہ, اللہ کے کتوں تمہیں کہا ہوا نہیں میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کرو. انہیں مروڑ کے کان یہ کہہ دیا اور ان سے کہا ابو اسحاق تم لوگ ظاہری درستگی میں لگے رہتے ہو, بس بات نہیں ہوئی تھی آپس میں, تو نماز کی حالت میں چھوڑ کے آ گئے تھے, ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی. کہ ابو اسحاق تم لوگ ظاہر کی درستگی میں لگے رہتے ہو, اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو, اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو. ہم باطن کی درستگی میں لگے رہتے ہیں, اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. ہم اللہ کی معیت میں اپنے باطن کو درست کرتے رہتے ہیں, اس کی حضوری میں باطن کو درست کرتے رہتے ہیں. مخلوق ہم سے ڈرتی ہے, آپ اس سے دوری میں رہتے ہیں اور ظاہر کو درست کرتے رہتے ہو, مخلوق سے ڈرتے ہو. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں عابدوں کی ایک بستی میں گیا, وہاں خبر ملی کہ ایک حبشی عابد ہے, اللہ والا ہے, حبشی. اس کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا ویرانوں میں رہتا ہے, جنگلوں بیابانوں میں رہتا ہے. تو میں پیچھے جنگل میں پہنچا اور میں نے سوچا اس سے جنگل میں ملنے جا رہا ہوں, وہاں اس کو ضرورت ہوتی ہوگی, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوگی, تو بازار سے کچھ سودا, کچھ سامان, کھانے پینے کا چیزیں خرید کے ساتھ لیتا گیا. پہنچا, جا کے سلام کیا اور پاس بیٹھ گیا. انہوں نے میری چیزیں دیکھی, لفافے وغیرہ, اور پوچھا یہ کیا لائے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی ضرورت کی چیزیں لایا ہوں. امام حسن بصری فرماتے ضرورت کی چیزیں لایا ہوں, جنگل میں ہے, ویرانے میں, تو ضرورت جن چیزوں کی پڑتی ہے وہ لایا ہوں. مجھے دیکھ کے ہنس پڑا, بس اور کچھ نہیں کہا, ہنس پڑا. اور سامنے ایک ٹوٹا ہوا شکستہ سا اور بسیدہ اینٹوں کا کچا سا کمرہ تھا, حجرہ تھا, ٹوٹا ہوا. ہنس کے تو اس کی طرف اشارہ کیا, یعنی ایسے اشارہ کیا کہ مجھے ادھر دیکھو. تو ادھر جو دیکھا میں نے, اس کی انگلی کا اشارہ ہوا, سارے حجرے کی اینٹیں سونا بن گئی, سب حجرہ سونے کا بن گیا. اس نے کہا لے جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم اس کی حضوری میں رہتے ہیں. بس یہ حالت دیکھ کر بھاگ گیا, وہ مجھے ان چیزوں سے وحشت ہو رہی ہے, بھاگ گیا. امام حسن بصری ہمارے لیے اور حضور داتا گنج بخش علی اجمیری ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کی دوری میں جب رہتے ہیں تو پھر اپنے خیالات ہی درست کرتے رہتے ہیں زندگی میں. درست ہو گئے پھر بگڑ گئے, درست ہو گئے پھر بگڑ گئے, درست ہو گئے پھر بگڑ گئے. منزل حضوری کو بنا لیں اور ایک ہی مقصود اس کی رضا, بس رضا اور حضوری, اور باطن کی درستگی پر محنت کریں, باطن کی درستگی پر محنت کریں. راستہ بتا دیا, محبت والے ایمان سے شروع کریں, حسن اخلاق کی سیڑھی سے چڑھیں اور پھر اس باطن کی چھت پر پڑیں جہاں حضوری کے لیے یہ شرائط پوری ہوتی. اور حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے, ابراہیم بن ادہم خود سلطان الزاہدین, ان کا مزار جبلہ,
انطاکیہ کے پہاڑوں کے قریب ہے، جبلے، دمشق اور حلب کے درمیان سمندر کا کنارہ انطاکیہ کے پہاڑ۔ ابھی جب گئے تو وہاں حاضر ہوئے، نماز جمعہ حضرت ابراہیم بن ادم کی خدمت میں پڑھی۔ وہاں ایک لطیفہ بھی وہ آپ کو سناؤں، یہ میں نے کسی کو آج تک نہیں سنایا، آج تک شاید کسی کو بتانا دیا ہو تو ذہن میں نہیں۔ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ میں بیٹھنا چاہتا تھا تھوڑی دیر آپ کی بارگاہ میں خلوت میں، تو پھر میں نے چاہا کہ اس حاضری کے لیے نماز سے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کروں۔ میں نے شوز پہنے ہوئے تھے، میرے شوز میں میڈیکل ہوتی ہیں، بتاوے ہوتے ہیں اس کے سول، اور چپل کوئی تھی نہیں، گاڑیاں دور تھیں گاڑی، تو باہر کچھ چپلیں سی عام سی چپلیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سمجھا کہ یہ دربار والوں نے، مسجد والوں نے وضو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے رکھی، میں نے کوئی چپل پہنی تو میں چلا گیا، اکیلا تھا باہر، تو چلا گیا جا کے وضو کیا، وضو کر کے جب واپس آیا تو وہ چپل کسی عربی کی تھی، غصے والے عربی کی، وہی غصے کی باتیں ہو رہی، چپل پہن کے آیا تو وہ دائیں بائیں اس سے پوچھ رہا تھا، ادھر پوچھا میری چپل پڑی تھی کہاں گئی، کسی کو کوئی خبر نہیں، کہا اتنے میں پہن کے آیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، بس آتے اس نے چڑھائی کر دی مجھ پر، بڑی چڑھائی کی، کوئی چڑھائی تھی، میں مسکراتا رہا، وہ گرمی کرتا رہا، یہ گرمی کرتا رہا، آپ چور ہیں مجھے کہتا ہے، میں نے کہا میں بڑا چور ہوں، انہوں نے کہا یہ میری چپل چوری کر لی، سنتا رہا، جب اس کی ساری بات ختم ہو گئی تو جب خاموش ہو گیا، میں نے کہا اچھا میں معذرت کرتا ہوں، میں نے سمجھا مسجد کی ہے، معافی کا مخواصگار ہوں چور ہی، مگر معافی مانگتا ہوں، آپ کی جوتی نہیں چرائی، بس میرا اتنا جملہ سنا وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے، جو کچھ کر چکا تھا اس کو سمجھ آئی پتہ نہیں بھئی اور طرح کا آدمی ہے، تو معافی مانگنے لگے۔ میں نے کہا نہیں اس کو، تو یہ میں نے کہا یہ حضرت ابراہیم بن ادم نے دوسرا وضو کروایا ہے، ایک وضو وہ شریعت والا، ایک وضو طریقت و حقیقت والا، ٹیسٹ کیا ہے کہ ذرا اس سے گالیاں نکلواتے ہیں، دیکھتے ہیں غصے میں آتے ہو یا نہیں، تو خوب گالیاں نکلوائیں، خوب گرمی کروائی، چلو خدا کا شکر ہے بھائی غصہ نہیں آیا، تو چلو انہوں نے پاس بھی کر دیا، تو وہ گالیاں کھا کے دوسرا وضو کیا اور پھر حاضر ہو گیا ان کی بارگاہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہ ہیں، تو ان کی خدمت میں گئے، حاضر ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چرواہا دیکھا، یہ آخری بات بتانا مقصود یہ ہے کہ جب کسی کو کسی حال میں دیکھو، کوئی خستہ حال ہے، کسی پر ظلم ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اس نے ظلم سہ لیا ہے، زیادتی سہ لی ہے، کسی سے چھن گیا ہے وہ لے نہیں سکا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے وہ اپنا انصاف نہیں لے سکا، بیمار ہو گیا ہے، صحت مند نہیں ہو سکا، شفا یاب نہیں ہو سکا، الغرض ایسے احوال کسی کے دیکھو تو یہ سارا کچھ اس کا ظاہر ہوتا ہے، اس کا حال نہیں ہوتا، حال حضوری میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ایک چرواہا دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا، ریوڑ، اب رات دن صبح سے شام تک بکریاں ریوڑ چرا کے رات کو تھوڑی سی 1 درہم مزدوری ملتی، اس مزدوری سے کھا کے خرید کے کھانا کھاتا، بچوں کا پیٹ پالتا، سارا دن صبح سے شام تک بکریاں چرا کے، مویشی چرا کے اس کو 1 درہم کی مزدوری ملتی جس سے پیٹ پالتا، عالم دیکھے۔ اور ابراہیم بن ادم کہتے ہیں خبر ملی کہ بڑا کامل ہے، بڑا عارف ہے، اس کی زیارت کے لیے گیا، وہ جو سارا دن 1 درہم کمانے کے لیے مزدوریاں کرتا اور دھکے کھاتا ہے، اس کے پاس گئے تو قریب جا کے کہا، ابراہیم بن ادم نے اس جوان کو کہا مجھے پانی چاہیے، وہ تو چرواہا تھا، بکریاں اس کے پاس تھی، کہا مجھے پانی چاہیے، پانی تو دے دو۔ اس نے کہا میں چرواہا ہوں، پانی نہیں ہے میرے پاس، دودھ ہے، دودھ جتنا چاہو دو کے دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، ابراہیم بن ادم آسمانے کہتے نہیں مجھے تو پانی چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، بس بکریاں ہیں، دودھ ہے، دودھ جتنا چاہیں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پھر میں چلتا ہوں،
किसी और जगह प्यास बुझा लेंगे, मुझे चाहिए तो पानी। उसने कहा फिर न जा, पहचान लिया हसन बसरी हो, हसन बसरी हो, आ फिर तुम्हें पानी देता हूं। पत्थर उठाया जमीन से, पत्थर तो सामने पहाड़ था, जोर से पत्थर उस पहाड़ को दे मारा, मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। फरमाया जा जितना पानी पीना है पी लो। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा बंदा जब उससे फर्क मिटा देता है तो वो हर शय को उसके ताबे कर देता। मैंने उससे अपना फर्क मिटा दिया है, उसने हर शय का फर्क मुझसे मिटा के मेरे ताबे कर दिया है। ये सबक जो दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने इसलिए दिए कि ईमान की ये मंजिलें हैं, अगर इंसान इनको पूरा करे तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी हुजूरी में लेता है, और जब बंदा हुजूरी में आ जाए तो फिर उसकी कैफियत कुछ और हो जाती है। ये जो एतिकाफ है, बस इस एतिकाफ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की निस्बत और अल्लाह की हुजूरी और रज़ा, इस खैरात को अल्लाह से लेना है, और इसी को लेने की नीयत से हमेशा हमेशा हर बार पलट पलट के आते रहना है। अल्लाह पाक सलामत रखे, सलामती भी दे, और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह की हुजूरी भी दे। वमा अलैना। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।